السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فہیم صاحب کی بہت ہی اعلیٰ کارگزاری، بازاری محنت اور دعوت الہی، جزاک اللہ۔ تم صنعت زراعت والے چیزیں بنا کر بازاروں میں لاتے ہو، بازار والے جس دام سے خریدتے ہیں اس سے زائد دام پر پھر بیچتے ہیں۔ اب حکومت ہر ایک سے ٹیکس لیتی ہے، حکومت بھی بازار پر چل رہی ہے۔ بازار پر محنت کسی شکل سے ہو، چاہے وہاں لا کر چیزیں رکھ دیں یا وہاں والے بن کر وہاں چیزیں بیچیں، یا بازار والوں سے جا کر ٹیکس وصول کر لیا، تو یہ سارے ہی بازاری ہیں۔ رنڈیوں کی طرح خدا کی یہاں یہ بے حیثیت ہیں، چاہے وہ زارے تاجر وزیر گورنر دکاندار ہی کیوں نہ ہو۔ رنڈی ہر ایک سے کروا کر پیسے لیتی ہے، اس سے زیادہ ذلیل بازاری محنت والے ہیں، اور خدا کے ہاں ان کی محنت قابل معاوضہ بھی نہیں۔ اگرچہ یہ لکھپتی، اگرچہ یہ ہزاروں کاروں والے، اگرچہ یہ وزیر اعظم اور گورنر ہیں، لیکن یہ رنڈی کی طرح ہے۔ رنڈی کسی کی نہیں ہے، جو 4 پیسے زیادہ دے گا اسی کے ساتھ رہے۔ ایسے ہی بازار کسی پبلک یا تاجر یا کسی حکومت کے نہیں ہے، جو زیادہ پیسے ڈال دے بازار اسی کے ساتھ ہے۔ رنڈی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک رخسارے ابھرے ہیں، پستان انار کی طرح ابھرے، آنکھیں نرگسی، تو پھر ہر طرف سے محبتیں ملیں گی، اور جب آنکھیں دس جائیں، پستان منقع کی طرح رخسارے پچک گئے، بدن میں کیڑے پڑ گئے، تو سارے ہی چاہنے والے غائب ہو جائیں، رات بھر قدم چومنے والے بھی غائب، یہ اکیلی اپنے گھر میں سڑے گی۔ ایسے ہی جب بازاری انسانوں پر مصائب کی بوچھاڑ ہوگی تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی ان کے آنسو نہ پوچھے گا، ہر ایک اپنی مصیبت اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ خدا ان کی پکار سنے گا، نہ کوئی بندہ۔ یہ ہیں بازاری محنت والے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید بیانات دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری محنت جنت والی ہے۔ صبح و شام فرشتے آ کر اچھے برے اعمال لکھ کر لے جاتے ہیں، فجر میں آ کر عصر تک کے، عصر میں آ کر عصر سے فجر تک کے سارے عمل لے جاتے ہیں۔ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی چیزیں بنی، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا مال آیا، بلکہ فرشتے یہ لکھیں گے کہ اس انسان نے کتنے اچھے برے عمل بنائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنے عمل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کتنے عمل۔ غروب سے قبل، دن کے طلوع سے قبل، رات کے عمل آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک بار وہ عمل اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے اعمال تفصیل سے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اب اعمال مسجد کا معاوضہ دنیا اور آخرت میں اعلیٰ نعمتوں کی شکل میں خود ہی دیں گے۔ کوئی انسان، کوئی تاجر، کوئی ولی شیخ، حاکم اعمال کا معاوضہ نہیں دیتا ہے۔ پھر تمہاری 7 پشتوں تک تمہارے اعمال کی وجہ سے مصائب ختم ہوں گے، ان پر نعمتیں اتریں گی۔ بعض جگہ یہ معاملہ 11 پشتوں تک چلتا ہے، مر کر تم کو اعلیٰ قسم کی جنت ملے گی، اس میں دنیا کے اعمال پر ہی نعمتیں ملتی رہیں گی۔ عمل بنانا
दोनों जहां की नेमतें घेर लेता है। चीजें बनाते हुए अमाल खराब कर लेना दोनों जहां के मसाइब को ले आता है। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह आपने मौलाना फ़हीम साहब की बहुत प्यारी कारगुजारी सुनी, इससे हमें जो नतीजा अख़ज़ होता है हम लोगों को उस पर अमल पैरा होना चाहिए और आखिरत के लिए कुछ काम करना चाहिए और दीन के काम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। जज़ाकल्लाह।